اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ایک ایسی مخلوق جس کا سر ایک خوبصورت عورت کی طرح اور باقی جسم پرندے کی طرح تھا، اور حیران کر دینے والی بات یہ کہ یہ مخلوق گانا گاتی تو انسان اسے سن کر مر جاتے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بحیرہ روم کے ایک جزیرے پر رہتے تھے اور اپنی خوبصورت گانے والی آوازوں کے لیے مشہور تھے۔ ان کے گانے اتنے دلکش تھے کہ ملاح جو انہیں سنتے تھے وہ اپنے بحری جہاز کو اس جزیرے کی طرف لے جانے سے نہ روک پاتے۔ تاہم ایک بار جب وہ جزیرے پر پہنچ جاتے تو سائرن یعنی وہ مخلوق ملاحوں کو اپنی موت کی طرف راغب کر دیتی۔ سائرن کی سب سے مشہور کہانی ہومر کی مہاکاوی نظم دی اڈیسی میں ملتی ہے۔ کہانی میں ہیرو اوڈیسس اور اس کے آدمیوں کو دیوی سرس نے سائرن کے خطرے سے خبردار کیا۔ اپنی اور اپنے عملے کی حفاظت کے لیے اوڈیسس نے اپنے آدمیوں کے کانوں کو موم سے بھر دیا تاکہ وہ سائرن کے گانے نہ سن سکیں۔ اس نے خود کو جہاز کے مستول سے بھی باندھ رکھا تھا تاکہ وہ گانا تو سن سکے لیکن جہاز کو اس جزیرے کی طرف نہ لے جا سکے۔ سائرن کی ایک اور مشہور کہانی یہ ہے کہ جب آرگونٹس ہیروز کا ایک گروپ جو آرگو جہاز پر سوار تھا گولڈن فلیس کو بازیافت کرنے کے لیے اورفیس ایک موسیقار اور شاعر نے اپنا گیت اس قدر زور سے بجایا کہ آرگونٹس سائرن کے گانوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ سائرن برڈز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ملاحوں سے بات کر سکتے تھے اور یہاں تک کہ اگر وہ انہیں اپنے جزیرے سے دور رہنے پر راضی کریں تو انہیں محفوظ راستہ بھی دے سکتے تھے۔ انہیں پوری تاریخ میں ادب اور فن کی مختلف شکلوں میں پیش کیا گیا، اکثر فتنہ اور خطرناک خوبصورتی کی علامت کے طور پر۔ خلاصہ یہ کہ سائرن یونانی افسانوں میں پرندوں کی عورت کی مخلوق تھی جو اپنی خوبصورت گانے والی آوازوں کے لیے مشہور تھی، جو ملاحوں کو اپنی موت کا لالچ دیتی تھی۔ سائرن کی سب سے مشہور کہانی ہومر کی مہاکاوی نظم دی اڈیسی میں ملتی ہے، جہاں اوڈیسس اور اس کے آدمیوں کو دیوی سرس نے سائرن کے خطرے سے خبردار کیا۔ اپنی اور اپنے عملے کی حفاظت کے لیے اوڈیسس نے اپنے آدمیوں کے کانوں کو موم سے بھر دیا تاکہ وہ سائرن کے گانے نہ سن سکے۔ معزز ناظرین، قرآن و حدیث میں سائرن نامی مخلوق کا کوئی ذکر نہیں ملتا، تاہم دنیاوی لذتوں اور فتنوں کی رغبت کے حوالے موجود ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، جس کا موازنہ سائرن کے گانے کے تصور سے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث ان فتنوں کے سامنے جھکنے سے خبردار کرتے ہیں اور اہل ایمان کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔